اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیوکس 12ویں کلاس یعنی سیکنڈ ایئر کی سیوکس ہے ہمارے پاس۔ اس کا دوسرا چیپٹر ہے، اس کے ہم لانگ سوالات کر رہے ہیں، مشقی سوالات میں جو لانگ سوالات ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہے 1962 کے آئین کے قوانین کی خصوصیات۔ تحریری آئین یعنی ریٹن آئین، ٹھیک ہے۔ 1962 کے آئین کی خصوصیات کیا کیا ہیں کہ جی پہلی خصوصیت ہے کہ تحریری آئین وہ لکھا ہوا تھا، ریٹن تھا۔ 1962 کا آئین ایک تحریری آئین تھا جو 250 دفعات اور 500 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ یہ آئین فرد واحد صدر ایوب خان نے اپنے ایک آرڈیننس کے ذریعے 8 جون 1962 کو نافذ کیا تھا۔ یہ کتنے 250 گوشواروں دفعات اور 500 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ صدر ایوب نے یہ کیا۔ وفاقی آئین، اب یہ کیا تھا؟ وفاقی آئین۔ اس آئین کے تحت ملک کے لیے وفاقی نظام اختیار کیا گیا۔ یہ وفاق دو صوبوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا۔ اختیارات کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ مرکزی حکومت کے اختیارات کو ایک فہرست میں بیان کیا گیا، جبکہ باقی اختیارات صوبوں کو دیے گئے، لیکن عملیہ یہ آئین وحدانی نظام کے تحت قریب تر تھا، کیونکہ وفاقی قانون ہر حالت میں فوقیت رکھتا تھا اور پوری صوبائی مشینری مرکزی حکومت کے کنٹرول میں تھی۔ یعنی ملک کے پورا جو نظام تھا نا، وہ کس کے کنٹرول میں تھا؟ وہ پورے ملک کا نظام حکومت کے کنٹرول میں تھا جو مرکز ہے، لیکن صوبوں کو بھی اختیار دیے گئے۔ صدارتی طرز حکومت، اس آئین کے تحت ملک میں صدارتی نظام حکومت رائج کیا گیا۔ صدر کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ صدر کا انتخاب 5 سال کے لیے کیا گیا، اس کے بعد بنیادی جمہوریت ارکان کرتے تھے۔ صدر کو مقرر مدت سے پہلے عہدے سے ہٹانا ناممکن تھا، یعنی صدر کو وسیع اختیارات تھے۔ صدر کا جو انتخاب ہے 5 سال کے لیے بنیادی جمہوریت کے ارکان کرتے تھے، 5 سال سے پہلے عہدے سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ صدر اپنی کابینہ کو خود مقرر کرتا تھا، جو صرف اس کے سامنے جواب دہ تھی۔ صدر صوبائی گورنر اور صوبائی کابینہ کو بھی تقرر کرتا تھا۔ اس کے بعد یعنی صوبائی گورنر اور صوبائی کابینہ کے ارکان بھی وہی رکھتا تھا۔ یک ایوانی مکنہ، وفاقی ممالک میں مکنہ 2 ایوانی ہوتی تھی۔ ایوان جو ہے ایوان زیری میں جو ہے آبادی کی بنیاد پر، جبکہ ایوان بالا میں تمام اکائیوں کو مساوی نمائندگی دی گئی۔ یک ایوانی مکنہ یعنی ایک ایوانی مکنہ۔ لیکن 1962 کے آئین کے تحت مکنہ صرف ایک ایوان پر مشتمل تھی، جس کا نام قومی اسمبلی تھا۔ اسمبلی میں دونوں صوبوں کو مساوی نمائندگی حاصل تھی اور اسے بالواسطہ انتخاب کے ذریعے 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا تھا۔ حکمت عملی کے اصول، آئین میں مملکت کے رہنما اصولوں کو شامل کیا گیا۔ ان اصولوں کو خلاف ورزی کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا، تاہم پالیسی تشکیل دیتے وقت انہیں مد نظر رکھنا ضروری ہوتا تھا۔ قانون کی حکمرانی، اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ، معاشی اور معاشرتی عدل کے نظام کا قیام اور اسلامی ممالک کا اتحاد جیسے اصول قابل ذکر تھے۔ یعنی حکمت عملی کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد ان اصولوں کی خلاف ورزی کو عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ بنیادی حقوق، پہلے اس دستور میں بنیادی حقوق شامل نہ تھے، بعد میں ان کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ عوام کو جان و مال کا تحفظ، آزادی تقریر و تحریر، نقل و حرکت، عقیدہ، مذہب، حق ملکیت اور حق اجتماع جیسے حقوق حاصل تھے اور ان کو اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے تحفظ بھی دیا گیا۔ یعنی عوام کی مرضی تھی، وہ اکٹھے ہو کے کوئی کام کر سکتے، تقریر کر سکتے تھے، اذان دانا کوئی بھی کام کر سکتے تھے، مذہب جیسا مرضی رکھیں، مسلمان کافر جو مرضی دل ہے اپنا مذہب رکھیں۔ اسلامی دفات، اس آئین کے تحت ابتدا میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار نہیں دیا گیا تھا، لیکن بعد میں پرزور عوامی مطالبے پر ملک کو اسلامی جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی تھا۔ قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے میں شامل کیا گیا تھا۔ آئین میں درج تھا کہ کوئی بھی قانون اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں بنایا جائے گا، یعنی کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو اسلام کے خلاف ہو۔ اسلامی مشاورتی کونسل، 1962 کے آئین کی روح سے ایک اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی جو حکومت کو قوانین بنانے کے متعلق مشورے دیتی۔ کونسل اپنی سالانہ رپورٹ ہر سال قومی اسمبلی کے سامنے پیش کرتی تھی۔ قومی زبانیں، 1962 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی کو ملک کی قومی زبانیں قرار دیا گیا، تاہم جب
تاکہ یہ انگریزی زبان کی جگہ نہ لے لیں، انگریزی کی سرکاری حیثیت برقرار رکھی جائے گی۔ واحد شہریت، اس آئین کے تحت واحد شہریت کا اصول بنایا گیا ہے، یعنی یہاں کے باشندوں کو صرف پاکستان کی شہریت حاصل تھی، صوبوں میں یعنی مشرقی یا مغربی پاکستان کو نہیں۔ استوار آئین، 1962 کے آئین میں ترمیم کا طریقہ کافی مشکل اور پیچیدہ تھا۔ ترمیم کے ذریعے قومی اسمبلی کے 2/3 ارکان کو حمایت درکار تھی، جس کے بعد صدر کی منظوری لازمی تھی۔ صدر کی نامنظوری کی صورت میں قومی اسمبلی دوبارہ 3/4 یعنی 4 میں سے 3 اکثریت سے ترمیم کر سکتی تھی۔ اب صدر یا تو 10 دن کے اندر اس کی منظوری دے گا یا بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کے ذریعے اس پر ریفرنڈم کرائے گا اور قومی اسمبلی توڑ دے گا۔ آزادانہ عدلیہ، یعنی عدلیہ آزاد، عدالت کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ انصاف کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ 1962 کے آئین میں عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ عدلیہ کے ارکان کو ملازمین کا مکمل تحفظ حاصل تھا۔ عدلیہ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ تھی۔ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت تھی، ٹھیک ہے۔ بالواسطہ جمہوریت، انڈائریکٹ، ٹھیک ہے، ایک ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ، بالواسطہ۔ اس آئین کے تحت بالواسطہ طریقہ انتخاب کیا گیا ہے، جس میں بنیادی جمہوریتوں کا نام دیا گیا ہے۔ صدر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب ایک انتخابی ادارہ کرتا تھا، جس کے ارکان کی تعداد 80,000 تھی، جو بعد میں بڑھا کر 1,20,000 کر دی گئی۔ اس ملک کے دونوں حصوں کو مساوی رکھا گیا۔ اب آگیا جی جنرل الیکشن 1970، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ میں نے کافی تحقیق سے پڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر کسی بچے کو سمجھ نہ آئے یا کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کہ سر یہ چیز سمجھ نہیں، انشاءاللہ میں دوبارہ بریفلی پڑھا دوں گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، شروع سے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے۔